السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام خصوصی ٹرانسمیشن بزم رمضان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ علی حسن، نعت رسول مقبول کے لیے محمد جنید قادری صاحب، اور خصوصی بیان کے لیے محترم جناب ثاقب علی اتاری صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ علی حسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم وددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ جی ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ علی حسن، جو کہ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طالب علم ہیں۔ بہت ہی پیاری آواز سے بہت ہی پیارا قرآن مجید سنا رہے تھے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان ثنا خان محمد جنید قادری صاحب، وہ آ کر نعت رسول مقبول کے ساتھ اپنی حاضری کا آغاز کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرو منظوریاں یا آقا تیرے روزے تے آواں میں، کرو منظوریاں یا آقا
چم روزے دی جالیاں نو تے اکھیاں نال لاواں میں کرو منظوریاں آقا تیرے روزے تے آواں میں سوالی بن کے آواں مینو خالی نہ لوٹانا سوالی بن کے آواں مینو خالی نہ لوٹانا برو زمانے نو اکھاواں میں کرو منظوریاں آقا تیرے روزے تے آواں میں تیری چوکھٹ تے سر ہووے پلہ میرا تیرے ہاتھ ہووے تیری چوکھٹ تے سر ہووے پلہ میرا تیرے ہاتھ ہووے تیری چوکھٹ تے سر رکھ کے نہ زندگی بھر اٹھاواں میں کرو منظوریاں آقا تیرے روزے تے آواں میں خانے کعبے وال منہ کر کے تے ہنجوں آدھا وضو کر کے خانے کعبے وال منہ کر کے تے ہنجوں آدھا وضو کر کے خدا دے گر چوہو کے تے پھر سونے دے گر جاواں کرو منظوریاں آقا تیرے روزے تے آواں میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ او بابا ظاہرادہ او بابا ظاہرادہ حسنین دنانا اللہ 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 کوئی مثل نہیں ڈھولن دی جی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی جی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی او چپ کر مہر علی او چپ کر مہر علی ایتھے جان نہیں بولن دی اللہ 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 دساں گل کی خزینے دی جی دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی جی دساں گل کی خزینے دی او سارا جگ کھاندا اے او سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی اللہ 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 جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد جنید قادری صاحب جو کہ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب خصوصی دینی اصلاحی بیان کے لیے محترم جناب ثاقب علی اتاری صاحب کو مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين
نبی و آخر الزمان میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری ذات پر دن میں ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ جل جلالہ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حبیب میری ذات پر فرمایا جس نے 10 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ جل جلالہ اس بندے پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جس نے 100 مرتبہ درود پڑھا تو رب کائنات اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان المبارک اس کی بڑی برکتیں اور بڑی ہی فضیلتیں اور بڑی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے رمضان کریم کی بڑی شانیں اور فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان الکریم کے اندر نفل کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے والے کو فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو بندہ فرائض کی ادائیگی رمضان کے اندر کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو 70 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک عام بندہ عام دنوں میں عبادت کرتا ہے تو ثواب کم ہے، لیکن جب رمضان آ جاتا ہے اس کی شانیں عظمتیں اتنی ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم شہر فلیصمہ۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ اب قرآن کے اندر ہے کیا؟ رب فرماتا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور فرمایا جو اس مہینے کو پائے تو اس کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ رمضان وہ مہینہ جس کی شرافت اور جس کی عظمت کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کی دو بڑی خصوصیات اور بڑی کمالات یہ ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، اور دوسری کہ قرآن سے اور قرآن کریم کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اور روزوں کی ابتدا بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ جس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں اس کو بھی رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور وہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں اور بڑی شانیں ہیں کہ دیکھیں جس چیز کی نسبت شان والی چیز سے ہو جائے وہ چیز بھی شان والی ہو جاتی ہے، یعنی رمضان کی نسبت جب قرآن سے ہوئی تو رمضان بھی شرافت و کرامت و عزت والا ہو گیا، اور اسی طرح جس وقت کی جس گھڑی کی نسبت میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور معراج سے ہوئی وہ وقت بھی عظمت اور شرافت والا ہو گیا، اور قیامت تک وہ وقت عظمت اور شرافت والا رہے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس چیز کی اور جس وقت کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ چیز عظمت و کرامت والی ہو جاتی ہے، پھر جو رہا ہی حضور کے ساتھ ہو، پھر جو مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہو، غار میں بھی حضور کے ساتھ ہو، اس صدیق کی شان کیا ہوگی۔
تو رمضان المبارک کی شان کے حوالے سے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی یہ فرمایا جب رمضان آتا ہے تو اللہ جل جلالہ میری امت پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ کیا کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میرا رب شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رب فرماتا ہے یہ ایسا ببرکت مہینہ ہے جس کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دن سے لے کر رات تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا جو عرش کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، رب کے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جو میں نے اپنی طرف سے اپنی حبیب کی امت کو عطا کیا ہے۔ رب فرماتا ہے اے لوگو یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ اور فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرو اور جب یہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے اس کی دعا پر آمین بھی کہتے رہو۔ ایسا ببرکت مہینہ۔ اور فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت تو میرے بندے کے لیے مزین ہو جا، تو میرے بندے کے لیے سج جا، کیونکہ میرا بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور یہ ان قریب تیرے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور آخری شان یہ ہے کہ فرمایا جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام روزے رکھنے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ جو رات ہوتی ہے جس رات میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا نہیں صحابہ وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہوتی، بلکہ میرے حضور نے مثال دی، فرمایا یہ رات اس مزدور کی سی رات ہے کہ جو مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور آخر میں اس کو اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا ہے، اس کی مزدوری اس کو عطا کی جاتی ہے۔ فرمایا صحابہ اسی طرح رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح میری امتیوں کو اللہ بخشش اور مغفرت سے اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کسی مہینے کا ذکر قرآن میں اندر نہیں فرمایا سوائے رمضان کے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے رمضان کا نام لے کر قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا۔ اور رمضان جو ہے یہ رمضان سے نکلا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرمی کو جلنا، برداشت کرنا۔ اور فرمایا کہ رمضان جب آیا تھا، نازل ہوا تھا، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا تو عرب ممالک میں اس وقت بڑی گرمی تھی، شدت کے ساتھ گرمی تھی، اور عربوں میں یہ رواج تھا جو مہینہ یا جو چیز جب ہوتی اسے موسموں کے حساب سے نام رکھ دیتے۔ اور رمضان گرمی کی شدت میں نازل ہوا تو رمضان کا نام یہ رمضان سے نکلا تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ اور اسی طرح جو چیز بہار میں آئی اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا کہ میرے حضور جب پیدا ہوئے تو بہار کا موسم تھا اور نام کیا رکھ دیا گیا اس مہینے کا؟ ربیع الاول۔ اسی طرح ماہ رمضان کی شان ہے کہ گرمیوں میں نازل ہوا روزے، گرمیوں میں حکم آیا، اس کا نام بھی رمضان المبارک رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5
نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک، فرمایا لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخری بات، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر میری امتیوں کو، اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا، ان کو اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی شان و شوکت اور عظمت کیا ہے، اے میرے صحابہ اگر میری امت یہ جان لے کہ رمضان کی شان کیا ہے، رمضان کی رفعت کیا ہے، رمضان کی شان و شوکت کیا ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تو میری امت یہ میری امت، ساری میری امت تمنا کرتی، آرزو کرتی، خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان رہتا۔ کیسا پیارا مہینہ کہ حضور خود فرما رہے ہیں میرے صحابہ پھر میری امت یہ تمنا اور خواہش کرتی کہ سارا سال اللہ تعالیٰ رمضان ہی رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب ثاقب علی اتاری صاحب، جو کہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ شان رمضان بیان کر فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ آج کا اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ جو کہ ہمارا کوئز پروگرام ہوتا ہے بچوں کے درمیان، تو بچوں کی جس ٹیم نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ان میں حافظ علی مختار صاحب، حافظ امانت علی صاحب اور حافظ عثمان اصغر صاحب۔ انشاءاللہ ان بچوں سے سوالات کیے جائیں گے، جو بھی بچہ ان سوالوں کے صحیح جواب دے گا وہ آج کے اس پروگرام کا ونر ہوگا۔ انشاءاللہ ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ فرسٹ کویسچن حافظ احمد مختار صاحب، نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ 6۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب، نماز کی شرائط 6 ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ اقرأ۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب، قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ ہے اقرأ۔ قرآن مجید کی کون سی سورت جو مکمل دعا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب، قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو کہ مکمل دعا بھی ہے۔ جب اذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جب اذان ہو تو خاموشی سے گفتگو کام کاج روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے، جب بھی اذان ہو احترام کے ساتھ گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ قرآن پاک کی کل آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے، قرآن مجید کی آیات کی تعداد ہے 6666۔ نیکسٹ ہمارے پاس حافظ امانت علی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کس عمل کا ثواب اللہ تعالی خود عطا فرمائے گا؟ روزے کا۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے، روزہ وہ عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالی خود عطا فرماتا ہے۔ ارکان اسلام کے نام بتائیں۔ کلمہ شہادت، زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز۔
جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں جو کہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ لاسٹ کویسچن آپ کا، قرآن کے مطابق ناقابل معافی گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ جی بالکل صحیح جواب ہے۔ قرآن کے مطابق ناقابل معافی جو گناہ ہے وہ ہے شرک۔ نیکسٹ عثمان اصغر۔ کیا بھول کر کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں۔ جی بالکل صحیح جواب ہے۔ بھول کر کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور کا نام سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے۔ جب بھی حضور کا نام آئے، جب بھی ہم حضور کا نام سنیں تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم کتنی مرتبہ فرمایا؟ 700 سے زائد مرتبہ۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم 700 سے زائد مرتبہ فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ قرآن پاک کے حروف کتنے ہیں؟ 3,23,760۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے۔ قرآن پاک کے حروف ہیں 3,23,760۔ جی ماشاءاللہ آج کے ہمارے یہ جو مدنی منع تھے، انہوں نے تینوں نے ہی یہ آج کا پروگرام ون کیا ہے۔ انشاءاللہ میں علامہ ثاقب علی اتاری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ان بچوں میں انعامات تقسیم کریں۔ حافظ علی مختار، احمد مختار صاحب۔ جی نیکسٹ حافظ امانت علی۔ نیکسٹ حافظ عثمان اصغر صاحب۔